پہر میں اٹھتا ہوں اور اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، پھر میں کبھی رات میں سوتا ہوں، آدھی رات کے بعد اٹھتا ہوں تو اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے مجامعت، میاں بیوی کا، ہسبینڈ اور وائف کا جو پرسنل میٹر ہوتا ہے، تعلقات قائم کرنا، میں وہ بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہ تو رہا رات کا حال، اور دن کا حال یہ ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں۔ نفلی روزے، فرض روزے مت چھوڑنے لگنا، کہیں مولانا صاحب کہہ گئے تھے۔ میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ بعض دوسری حدیثوں میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ اللہ کے یہاں ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر ہے، 10 گنا ہے۔ اس لیے اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھو گے تو تمہیں پورے مہینے کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر آپ نے یہ نصیحت کرنے کے بعد فرمایا، ھذا سنتی، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا راستہ ہے۔ یعنی تمہیں رات میں سونا بھی ہے، پھر رات میں اٹھنا بھی ہے، تمہیں اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ تمہیں رات میں اٹھ کر اگر نفلی عبادت کرنا چاہو، تہجد وغیرہ پڑھنا چاہو تو غسل کر کے تہجد وغیرہ بھی پڑھ لو، نفلی عبادت بھی کر لو، اور مہینے میں 3 روزے بھی رکھ لیا کرو۔ آپ نے فرمایا یہی میرا طریقہ ہے، خبردار اگر تم رات بھر جاگے، خبردار اگر تم نے پے در پے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے، خبردار اگر بیوی کا حق ادا نہیں کیا، اس کے قریب نہیں گئے، آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا، جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے گا، جو میرے اس طریقے سے پیٹھ موڑے گا اور روگردانی کرے گا، فلیس منی، وہ میری امت میں سے نہیں ہوگا، وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ میرا امتی نہیں کہلائے گا۔ رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود تمہاری انٹری مسلمانوں میں نہیں، رات بھر عبادت کرنے والے کی انٹری، دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود مسلمان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ نے جتنا دیا اتنا لو، زیادہ کرو گے تو وہ بھی غلط، جو دے وہ لے لو اور جتنا دیں اتنا لے لو، یہ ہے سنت۔ سنت کی 2 مثالیں میں دے چکا ہوں آپ کو، ایک تو قولی کون کون سی؟ زور امام کہے وَلَضَّالِّينَ تو تم کہو آمین، اور دوسری حدیث سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں۔ آئیے نبی کا عمل دکھلاؤں، عمل کیا ہے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوینا کبر۔ رواہ ابو داؤد، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں اقامت ہوتی تھی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اقامت جب ہوتی تھی، اللہ کے رسول حجرے سے نکلتے تھے، مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو چہرہ مقتدیوں کی طرف ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں ایسا سسٹم نہیں ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہاں اقامت ہو رہی ہے اور امام صاحب پہلے سے مصلی پہ کھڑے ہیں، قبلے کی طرف چہرہ ہے۔ اب مقتدی کتنی دور کھڑے ہیں، امام کو کوئی مطلب نہیں۔ ادھر مقتدی نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ادھر امام نے کہہ دیا اللہ اکبر، غلط ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الی الصلاۃ، جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ کے نبی ہماری صفیں درست فرماتے، ہماری صفوں کو درست کر دیتے، ہماری صفیں سنبھالتے۔ کوئی آگے کھڑا ہے اس کو پیچھے کرتے، آگے ایک چھڑی بھی ہوتی تھی کبھی کبھی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں، ایسے کر دیتے تھے، پیچھے چلو۔ کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا، آگے آؤ، کبھی اس کو پکڑ کے آگے آؤ، پیر سے پیر، ٹخنے سے ٹخنا، کاندھے سے کاندھا،
سب ملا لیا، تکبیر ہو گئی، اقامت ہو گئی، ابھی آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا، نماز نہیں پڑھائی. یسوی صفوفنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے رسول ہماری صفوں کو درست فرماتے تھے. یہ علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں، کانا جب فعل مضارع پر آ جائے تو استمرار، ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے. یعنی اللہ کے رسول کا یہ عمل کوئی ایک نماز میں نہیں تھا، کنٹینیو رہا، انتقال کے وقت تک رہا، آخری نماز تک رہا. آپ کا یہ عمل برابر رہا، آپ نے کوئی نماز بغیر صفوں کو درست کیے ہوئے نہیں پڑھایا. آپ کا یہ عمل کنٹینیو، مداومت کے ساتھ، ہم لگاتار کنٹینیو یہ آپ کا عمل رہا. کہنا جب فعل مضارع پہ آ جائے تو استمرار، کنٹینیو، ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے رسول نے ہماری صفیں درست کی، یہ نہیں، ہماری صفیں درست کر دیا کرتے تھے. اذا قمنا الی الصلاۃ، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، یعنی جب بھی، اذا قمنا، جب بھی ہم نماز پڑھتے. سنو، جب بھی جماعت ہوتی، جب کا مطلب جب بھی نماز ہوتی، تب آپ ہماری صفوں کو درست کرتے. امام صاحب کو تو ڈر لگا رہتا میرے مصلی پہ کوئی دوسرا قبضہ نہ کر لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وہ چل رہی دھڑا دھڑ راجدھانی ایکسپریس. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. پتہ نہیں ایک ساتھ میں 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی. کوے کی چونچیں، اللہ اکبر، سبحان رب العظیم، سبحان سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ایک دم کوے کی چونچیں ٹھونکے مارتے ہیں، ٹھونکیں. نماز بہت برا حال ہو گیا نمازوں کا. بالکل ہندو میں مسلمان میں فرق ہی نہیں دیکھتا. جیسے وہ جا رہا ہنومان کی مورتی دکھی، کھوپڑی ہلائی، موٹر سائیکل بڑھ گیا آگے. وہ اپنے بھگوان کے لیے موٹر سائیکل سے اترنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے، اور اس کو بھی فکر لگی ہوئی ہے، ارے آئی پی ایل میچ آ رہا، ابھی سٹا لگا ہوا ہے، کون جیتے گا، دڑا سٹا لگا ہوا ہے، کون جیتے گا، جلدی سے. چلو اسی والی مسجد میں جلدی نماز پڑھ لو، یہ امام صاحب 4 رکعت 4 منٹ میں پڑھا دیتے ہیں. وہ جلدی سے نماز پڑھ لی، سمجھ آگے، ہاں 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 یہ جیتے گا، یہ جیتے گا. کتنا سٹا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ اوف، بنگال کا ریکارڈ نہیں معلوم، مجھے اپنے شہر کا معلوم ہے. مولانا جرجیز کا شہر بھی، شہر تو چھوڑو، میرا محلہ بھی، چوری چھپے سب پکڑے بھی گئے. اور یہ دیکھو رات بھر پکڑے گئے، صبح چھوٹ بھی گئے، کیونکہ مل گیا تو گرو دکشنا ان کو بھی چھوڑ دیا. یہ حال ہو رہا ہے. تو یہ نبی کا عمل تھا. آج بھی سعودیہ چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے، کبھی آپ خانہ کعبہ میں جائیں گے، دیکھیے جیسے ہی مؤذن اقامت کہے گا، فوراً امام صاحب کیا کہیں گے؟ استو صفوفکم، استو صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو، اپنی صفیں درست کر لو کہیں گے. تو ہر امام کی ذمہ داری ہے، جو بھی مسجد میں نماز پڑھائے، کہ وہ صفیں درست کرے. دیکھے کبھی کبھی صفوں میں ٹہلے، دیکھے کوئی آگے تو نہیں، کوئی پیچھے تو نہیں، دیکھ لے دونوں طرف برابر برابر لوگ ہیں یا نہیں، دائیں اور بائیں. جب امام نماز پڑھانا شروع کرے اس وقت دونوں طرف برابر برابر لوگ ہونا چاہیے. پھر جو آدمی آئے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے، اس کو دائیں طرف جانا چاہیے. پھر بعد میں جو لوگ آئیں وہ یہ دیکھیں کہ دائیں طرف زیادہ ہیں یا بائیں طرف، جہاں ان کو کم لوگ نظر آئیں پھر ان کو اس طرف جانا چاہیے، بائیں طرف، یعنی اس کو پورا کرنا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں دائیں طرف ہی زیادہ ثواب ملتا، ہم یہیں جائیں گے، ہم یہیں جائیں گے. جان بوجھ کر، پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا کہ دائیں طرف والے پر اللہ کا بہت بڑا، اب دائیں طرف سب لوگ دائیں طرف جائیں گے تو امام تو یہاں پتہ چلا لائن ادھر لگ گئی، ادھر کوئی ہے ہی نہیں، ادھر سب خالی پڑا رہے گا. تو آپ کو ادھر بھی پوری کرنا ہے، برابر برابر ہونا ہے، برابر برابر. اذا قمنا الى الصلاۃ فاذا استوینا، جب ہم بالکل درست ہو جاتے، جب ہماری صفیں بالکل سیدھی ہو جاتی، کبرا، تب اللہ کے نبی فرماتے اللہ اکبر، تب کہتے اللہ اکبر. صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے. صفوں کی کا مکمل ہونا نماز کا مکمل ہونا ہے. صفوں کے بیچ اگر آپ نے جگہ چھوڑ دی تو شیطان وہاں سے گزرتا ہے. کتنی مرتبہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں. چلیے یہ ہو گئی.
आओ, अमल हो गया। अब एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, सुनिएगा। बहुत से झगड़े ख़त्म भी हो जाएंगे इस हदीस के बाद। कभी कभी आपने देखा होगा, फजर की नमाज़ पढ़ने जब हम किसी मस्जिद में जाते हैं तो जमात हो रही होती है, अल्लाह अकबर, पीछे कुछ लोग जल्दी से सोचते हैं कि पहले 2 सुन्नत पढ़ लो, क्योंकि फजर की नमाज़ के बाद सुन्नत नहीं है। फजर की नमाज़ के बाद कोई नमाज ही नहीं है, तो हम फजर की नमाज, अभी हमारी सुन्नत ही नहीं पढ़ी हमने, तो क्या करते हैं, इमाम तो नमाज़ पढ़ा रहा है, वो खड़े हो गए और 2 रकात जल्दी से अल्लाहु अकबर जल्दी से सुन्नतें पढ़ ली, जमात में शामिल हो गए। गलत है तरीक़ा। अब देखिए, अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया, अमल भी नहीं है, आपने ऐसा कभी किया भी नहीं, लेकिन किसी को करते हुए देखा तो आपने उसको मना नहीं किया। देखिए वो हदीस क्या है। वान कैस इब्न अमरिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन बअद सलाति सुबही रकातैन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सुबही रकातान फ़क़ाल रजुल इन्नी लम अकुन सल्लैतु रकातैनि लतैनि क़ब्लहुमा फ़सल्लैतुहुमा अलआन फ़सकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहु अबू दाऊद। ये मैंने पूरी हदीस आपके सामने पढ़ दी अबू दाऊद की। एक एक लफ्ज़ के तर्जमे पर गौर करो। इस हदीस के रावी हैं कैस इब्न अमर, क्या फरमाते हैं, रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहा था, फजर की नमाज। मैंने अल्लाह के नबी के पीछे फजर की नमाज पढ़ी। नबी अकरम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, हम बहुत से सहाबा नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। रआ रसूलुल्लाह, जब नमाज पढ़ा दिया आपने, सलाम फेर दिया, एक सहाबी आए होंगे, एक सहाबी आए और उन्होंने देखा जमात खड़ी है। होता है बहुत से लोगों को पेशाब पायखाने में देर हो जाती है, तो वो मस्जिद में कभी देर से पहुंचते, तो एक साहबी आए, वो देर से आए। जब देर से आए तो उन्होंने देखा जमात खड़ी, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, तो वो जमात में शरीक हो गए। जमात में शरीक, उन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी, जमात में शरीक हो गए। जब अल्लाह के रसूल ने सलाम फेरा नमाज पढ़ाकर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जब आप सलाम फेर चुके, तो सलाम फेरने के बाद आपकी आदत होती थी मुक्तदियों की तरफ, नमाजियों की तरफ अपना चेहरा करने की। आपने नमाजियों की तरफ अपना चेहरा कर लिया। अब क्या देखा, नमाज तो हो गई। जमात में से एक आदमी, एक सहाबी उठे और अलग जाकर वो फिर नमाज की नियत बांध ली, अल्लाह हुआ, और उन्होंने 2 रकात पढ़ ली। अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, मेरे पीछे इन्होंने नमाज पढ़ी फजर की, और फजर के बाद कोई नमाज नहीं। मैंने कह दिया था कि ला सलाता बादल फजर, फजर के बाद कोई नमाज नहीं। इन्होंने मेरे पीछे तो फजर की नमाज पढ़ ली, जब फजर के बाद कोई नमाज ही नहीं, तो ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन नमाज पढ़ते वक्त तक नहीं बोला अल्लाह के नबी ने, जब वो नमाज पढ़ चुके तब अल्लाह के नबी ने उनको बुलाया, इधर आओ मेरे पास। तो वही हदीस है, रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजूलन। कैस इब्न अमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, बादा सलाति सुबही रकातैन, सुबह की फजर की 2 रकात नमाज नबी के पीछे पढ़ने के बाद उसने 2 रकात अलग से नमाज पढ़ी, बाद में उसने 2 रकातें अदा कर ली। जब वो 2 रकात पढ़ चुका तो अल्लाह के नबी ने उसको बुलाया, इधर आओ। जब वो आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास करीब बैठ गया, तो अल्लाह के नबी ने पूछा, सलातो सुबह रकातान, सुबह की नमाज तो 2 रकात है, यानी फर्ज नमाज 2 रकात है, वो तुम मेरे पीछे पढ़ चुके हो। ये बाद में तुमने कौन सी नमाज पढ़ी थी, ये बाद में तुमने क्या पढ़ा। तो जानते हो सहाबी ने क्या कहा, सुनिए। और उस सहाबी के जवाब पर नबी का अमल क्या था, नबी ने क्या कहा, ये सुनिए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से पूछा कि ये बाद में 2 रकात कौन सी थी, तो उन्होंने कहा, इन्नी लम अकुन सल्लैतुर रकातैनि लतैनि क़ब्लहुमा। अरे अल्लाह के रसूल, अरे अल्लाह के नबी,
فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی تھیں، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی وہ میں نہیں پڑھ سکا. قضاء حاجت وغیرہ میں دیر ہو گئی، وضو بنا کر گھر سے آیا، سوچا کہ 2 رکعت سنتیں پڑھوں گا. مسجد میں داخل ہوا تو نماز جماعت کھڑی تھی. میں نے جماعت چھوڑنا ترک نہیں کیا، میں نے جماعت سے الگ ہو کر سنتیں پڑھنا گوارا نہیں کیا، میں جماعت میں شامل ہو گیا. تو وہ 2 رکعت جو سنتیں میری چھوٹ گئیں، جو پہلے پڑھی جاتی تھیں، وہ میں نے نہیں پڑھی. فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ، آپ نے ابھی جو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ وہی 2 رکعت سنتیں تھی جو پہلے پڑھی جاتی تھی، جو کسی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا، وہ میں نے اب پڑھی. کوئی نئی نماز نہیں ہے نا؟ نہیں، سنتیں تھیں. اچھا وہ نہیں پڑھ پائے تھے. ہاں. فَسَكَتَ رسول اللہ، آپ خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آپ نے کبھی فجر سے کے بعد سنتیں نہیں پڑھی، آپ نے کبھی ایسا کیا بھی نہیں، آپ نے ایسا کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، لیکن اس صحابی نے ایسا کیا اور آپ نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اس کے جواب پر آپ خاموش ہو گئے. فسکت رسول اللہ، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فجر کی جماعت ہو رہی ہے تو کوئی پیچھے اگر سنتیں پڑھتا ہے تو وہ ایک لغو اور ایک بیکار کام کر رہا ہے. اس کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اس کو جماعت میں شرکت کرنی چاہیے، اور نماز ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز سنت وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے. عادت نہیں بنانا چاہیے. کبھی کبھی اگر مسجد میں سنتیں نہیں پڑھ سکا، جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے، اور سنتیں چھوٹ گئی وہ بعد میں پڑھے. اللہ کے رسول بار بار پوچھ رہے ہیں یہ کون سی نماز؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا. اگر علم غیب ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، سنتیں چھوٹ گئی، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں تھا. آپ نے اس کو بولا ذرا کون سی نماز تھی یہ؟ کہ اللہ کے رسول وہ چھوٹ گئی تھی. اچھا وہ تھی، ٹھیک. یہ ہے تقریری سنت. اب ہم اندازہ لگائیں، سوچیں کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں. نبی اکرم نے ہمیں کتنا دیا ہے، اور ہم دین کے اندر کتنی چیزوں کا اور اضافہ کر رہے ہیں. اور تعجب تو یہ ہے کہ یہ سب دین سمجھ کر کوئی نیا گھر بنوا رہا ہے. چلیے مولانا صاحب کیا ہوا؟ نیا گھر بنایا، دعا کر دیجیے. مولانا جرجیس 10-15 آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیا گھر بن گیا، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی گھر میں برکت دے. اب اس گھر میں ٹی وی چلے گی، اسٹار پلس چلے گا، ناٹک دیکھا جائے گا، ساس بھی کبھی بہو تھی نا، صحیح ہے نا، بہو بھی کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی. ہاں یہی صحیح، یہ سب چلے گا اس میں سیریل. لیکن مولانا صاحب کی دعا پہلے ہو گئی ہے، اب اس سیریل چاہے کتنے چلتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مولانا سرجیت صاحب 10 آدمیوں کو لے کے دعا کرایا ہے، اب اس میں گھر کی عورتیں چاہے کتنی بیڑی کے بنڈل بنائیں سب حلال. دعا جو ہو گئی، اب سب کام جائز ہو گئے. پوری زندگی اٹھا لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی.